بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. شہید ارشد شریف کیس کے حوالے سے آج بہت امپورٹنٹ بات چیت ہے جو میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں. اور یہ وہ حقائق ہیں جو بینگ اے پاکستانی، بینگ اے سن آف سوئل اور بینگ اے جرنلسٹ میری ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں جو پہنچتی ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں. آج ایک نیا موڑ لیا ہے شہید ارشد شریف کیس نے، اور اس میں آج ان کی اہلیہ کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، اور ایک علی عثمان صاحب جو کہ اے آر وائی کے ساتھ منسلک ہیں ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ. اور اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہے کہ اس کیس میں اس سے پہلے حماد یوسف اور ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. اور اسی طرح ایک اور بہت انٹرسٹنگ کریکٹر ہے اس پورے معاملے میں جن کا نام ہے عدیل صاحب، جو کہ شہید ارشد شریف کے پروڈیوسر رہے ہیں. اب آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں میں اس کے اوپر دوبارہ بھی بات کروں گا، لیکن آج کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آج میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، ٹویٹ ہو رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے اندازے سے اور اپنے اپنے طریقے سے اس کے اوپر بات کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پورے معاملے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جو لوگ ہمارے پاس آ چکے ہیں ان سب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ امیڈیٹلی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس اہم ترین کیس کے بارے میں حقائق معلوم ہوں لوگوں کو، اور وہ حقائق جو شاید اب تک چھپے ہوئے ہیں، چھپائے جا رہے ہیں، مینیج کیے جا رہے ہیں اور ڈی ٹریک کی جا رہی ہے پوری سٹوری، اس کو ہم بے نقاب کر سکیں. کیونکہ شہید ارشد شریف پاکستان کی آواز تھا، پاکستان کے لیے لڑتا تھا، پاکستان کی بات کرتا تھا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں اور ہم میں سے ہر ایک پہ یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اور شہید ارشد شریف کے لیے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ، سچ کے ساتھ، حقائق کے ساتھ سامنے آئیں اور اس کے لیے کھڑے ہوں. تو بات یہ ہے جی کہ شہید ارشد شریف سب سے پہلے جس طرف آپ کو جانا چاہیے وہ یہاں جانا چاہیے کہ شہید ارشد شریف کن سرکمسٹانسز میں پاکستان سے باہر گئے، پاکستان سے باہر کیوں گئے، پاکستان سے باہر ان کے جانے کا، ان کے بھیجنے کا انتظامات کون کر رہا تھا، کس نے انہیں ایڈوائز دی کہ آپ پاکستان سے باہر جائیں. پہلا ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جی، چیزیں ساری یہاں سے شروع کرتے ہیں. میرے پاس یہ انفارمیشن ہے، اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ارشد شریف صاحب کے جو پروڈیوسر ہیں عدیل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، جو ٹویٹ جب بھی کہیں گے میں اس کو دکھا دوں گا، ظاہر ہے وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، میرے پاس بھی ہے. اس ٹویٹ میں عدیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ارشد بھائی کے گھر سے میں اتنے بجے نکلا، 11:30 بجے نکلا، اور یہ وہ وقت تھا جب ہم ارشد بھائی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی اور ان کو ہم نے ملک سے باہر بھیجنا تھا. اب بھائی آپ نے یعنی اے آر وائی نیوز نے، میں تھوڑا سا اسٹریٹ اوے بات کر لیتا ہوں چیزوں کو، میں نہیں چاہتا کہ گھما پھرا کے بات کی جائے اور لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، سچ بولا جائے اور میرا خیال ہے بہادری سے بولا جائے. کیونکہ ہم ایک بہادر آدمی کے لیے بات کر رہے ہیں، ایک پاکستانی کے لیے بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو ہمیشہ سینے پہ سجائے رکھتا تھا، جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، جس سے قوم محبت کرتی ہے. تو ارشد شریف شہید جب یہاں سے ان کو اے آر وائی نے پہلے انہیں آف ایئر کر دیا تھا. آپ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ یہ جو آج ان کا کیس لڑ رہے ہیں، یا ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں، یہ وہ صاحبان ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو آف ایئر کر دیا تھا ارشد شریف کو. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا، سب کو پتا ہے. انہیں آف ایئر کر دیا گیا تھا. آف ایئر کرنے کے بعد یہ سارا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لانچنگ پیڈ پرووائڈ کیا گیا. ارشد شریف کو ایک ڈائریکشن دی گئی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. وہ ڈائریکشن کون دے رہا ہے؟ وہ اے آر وائی کے اپنے اور ان کے اپنے پروڈیوسر جو ہیں عدیل صاحب، وہ اپنے ٹویٹ میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا جب ہم گئے، ہم نے یہ بات کی، ہم نے اس طریقے سے کیا اور ہم نے ان کے جانے کا ارینجمنٹ کیا. اچھا، اس کے بعد جی ان کا ڈپارچر کہاں سے ہوتا ہے جی؟ یہ آج چند مین باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ڈپارچر کہاں سے ہوتا ہے جی؟ ڈپارچر ہوتا ہے پشاور سے. پشاور میں جو اس وقت جو تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا، اس وقت وہاں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی. محمود خان واز دی سی ایم، اور محمود خان واز موسٹ ٹرسٹ وردی آف عمران خان، اور انہوں نے اس وقت وہ جاری کیا، تھریٹ الرٹ جاری کروایا. اور سی ایم ہاؤس کی گاڑیاں، آگے جا کے یہ ایویڈنس سامنے آ جائیں گے، سی ایم ہاؤس کی گاڑیاں ارشد شریف کو ایئرپورٹ لے جاتی ہیں اور وہاں سے ارشد شریف باہر چلے گئے.
ان کے دبئی کے سٹے کے اندر کیا ہوا، بہت ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کینیا چلے گئے۔ اب میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی تھا ارشد شریف کی فیملی میں جس کو پتا تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہیں۔ ارشد شریف کے خاندان میں، ارشد شریف کی فیملی میں ایک آدمی تھا، ان کی ایک فیملی ممبر تھے جن کو پتا تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہیں، اور کینیا میں ان کے رہائش کے انتظامات کس نے کیے تھے؟ کینیا میں ان کے رہائش کے انتظامات جو خرم تھے، وقار تھے، انہوں نے کیے تھے۔ یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتا اور یہ مجھے بھی پتا ہے۔ اور خرم اور وقار کون ہیں؟ وہ سلمان اقبال صاحب کے ذاتی دوست ہیں، سلمان اقبال صاحب کے ذاتی دوست ہیں۔ میں کسی کے اوپر کوئی بلیم نہیں کر رہا، میں جسٹ ڈاٹ کنیکٹ کر رہا ہوں۔ ہم لوگوں کو بیوقوف نہیں بننے دیں گے، اور بنا نہیں سکتے، اور بنانا نہیں چاہیے۔ ہمارا ایک پاکستان کا ایک ایسا صحافی، اس کا مرڈر ہوا ہے کہ پاکستان کی صحافت میں سمجھتا ہوں کہ سالوں پیچھے چلی گئی۔ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ایک سچ بتانے والا جرنلسٹ، ایک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا جرنلسٹ، اس کا ظلم کیا تھا، جرم کیا تھا، کیوں اس کے ساتھ یہ ہوا؟ یہ ہم ان حقائق کو سامنے لائیں گے، اور ہمیں لانا ہوگا، اور آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو لانا ہوگا جو میرے ساتھ ہیں، جن کو معلومات ہیں، جنہیں پتا ہے، جو یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو، جو اس وقت کی گورنمنٹ کے اندر رہے، جو اس وقت کی رجیم کے اندر رہے، جو ارشد شریف کے دوست تھے۔ آپ کو بھی سامنے آنا ہوگا، ایسے یہ بات اس طرح نہیں چلے گی۔ تو اب جو میں امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ارشد شریف کی فیملی میں ایک فرد تھا جس کو پتا تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہیں۔ یہ سفید جھوٹ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی فیملی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کینیا میں ہیں۔ ارشد شریف صاحب کی فیملی کے ایک ممبر کو پتا تھا کہ وہ کینیا میں ہیں، اور اس کے بعد جب وہاں یہ سارا واقعہ ہو گیا، ارشد شریف شہید ہو گئے، تو پہلی انفارمیشن پاکستان میں کس نے دی؟ عدیل صاحب نے دی۔ تو اٹ مینس کہ عدیل صاحب کنیکٹڈ تھے ارشد شریف صاحب سے تھرو آؤٹ دی ٹائم، پورا ٹینیور، یہ علی عثمان صاحب وغیرہ۔ اور اگر میرا یہ سوال ہے اے آر وائی ایڈمنسٹریشن سے کہ جب ارشد شریف صاحب کو یہاں سے ملک سے جب وہ جا رہے تھے، اور جب آپ نے انہیں آف ایئر کیا، ان کے اس وقت کی جو مجھے جو پتا ہے کچھ میوچل فرینڈز سے، یا جو ارشد شریف صاحب کے قریبی لوگ تھے، میڈیا سرکل کی بات کر رہا ہوں، تو بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ارشد شریف اس وقت فائنینشلی بھی ٹربل میں تھے، تو لیکن اے آر وائی نے اس وقت انہیں پے نہیں کیا، لیکن جب انہیں باہر بھیجا جانے لگا تب آپ نے ان کے ارینجمنٹس کیے، آپ ایکٹیو ہو گئے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ وہ اس وقت کس کے کہنے پہ کر رہے تھے؟ کون آپ کو اس وقت، آپ کا ہینڈلر کون تھا؟ کون بتا رہا تھا کہ ارشد شریف کو ملک سے جانے کے لیے پریپیئر کرو؟ کون آپ کو کہہ رہا تھا کہ ارشد شریف کا مائنڈ بنائیں کہ وہ ملک سے باہر جائے؟ وہ جو ارشد شریف کا ایک بڑا فیمس ڈائلاگ تھا کہ وہ کون تھا، تو وہ آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون تھا۔ اس کے بعد جب یہ وہاں چلے گئے اور کینیا میں جب ان کا سٹے رہا، وہاں سے یہ اپنی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہے، فیملی کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے، اور ایک فیملی ممبر جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا تھا کہ ارشد شریف شہید کہاں ہیں۔ اور اس کے بعد انفارچونیٹلی جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، سارا واقعہ ہو جانے کے بعد جب یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں، جب وہاں سے کال، جو پہلا جو ٹویٹ وغیرہ کیا، وہ کس نے کیا؟ وہ بھی اے آر وائی کی طرف سے آیا، وہ عدیل صاحب کی طرف سے آیا، اور اس کے بعد سٹوری کے اندر ایک ٹویسٹ بھی لایا گیا، چیزوں کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے پراپر ورکنگ کی گئی۔ اور وہ اے آر وائی جو ارشد شریف شہید کو اس وقت ان کی اپنی تنخواہ نہیں دینا چاہ رہا تھا، اور جو ان کو اس وقت آف ایئر کر چکا تھا، اس اے آر وائی کو یا ان لوگوں کو اس وقت کیا ہمدردی جاگی کہ وہ اچانک ارشد شریف کو باہر بھیج رہے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان کے اپنے ٹویٹس کہہ رہے ہیں، یہ ریکارڈ بتا رہا ہے، یہ ساری ان کی پریپریشنز تھی، وہ بتا رہے ہیں سارے۔ تو ایک تو یہ چیز دیکھنے والی ہے، جذبات میں آ کے برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں چیزوں کو ریئلسٹک اپروچ کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے، اور فیکٹس کو لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے بات کو دبنے نہیں دینا چاہیے بات، کیونکہ میری لمبی ہو رہی ہے، میں بس اگلے چند منٹ میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ جو لوگ میرے ساتھ ہیں، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ فیکٹ لوگوں تک پہنچے، سچ لوگوں تک پہنچے، شہید ارشد شریف کی آواز لوگوں تک پہنچے۔ تو سوال یہ ہے کہ جی آپ کو کیا ہمدردی تھی؟ آپ نے ایک آدمی کو آف ایئر کر دیا، اور آپ اس کو سیلری اس وقت نہیں دے رہے، اور آپ اس کے بعد اس کے اتنے ہمدرد بن گئے کہ آپ اس کو سیف پیسج دینے کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو بتا رہے ہیں جی کہ آپ ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں، اور یہاں چلے جائیں۔ اور جب وہ وہاں دبئی سے وہ چلے جاتے ہیں تو آپ نے ان کو
کنیا میں آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں نا. خرم اور وقار جو ہیں وہ کس کے دوست ہیں یہ بتایا جائے نا. وہ جو کمپنی جو وہ وہاں بزنس کر رہے ہیں اس کا ایم ڈی یا اس کا سی او کون ہے, کس کے ساتھ رابطے میں ہے, یہ چیزیں ٹریک کی جائیں, لائی جائیں سامنے, بتائی جائیں. کہیں کوئی فیکٹ کو مینوپولیٹ تو نہیں کر رہا, کہیں کوئی کہانی کا رخ تو نہیں بدل رہا. اور آخری سوال کے ساتھ کہ جب یہ ارشد شریف شہید کی زندگی میں ان کی اپنی حق حلال کی آپ تنخواہ نہیں دے رہے اور انہیں ان کی آواز کو میوٹ کر کے انہیں آف ایئر کر رہے ہیں, تو اس کے بعد ان کی اہلیہ جو ہیں ان کو بعد میں آپ یعنی اے آر وائی نیوز اپروچ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. شہداء کی فیملیز کو کوئی بھی ادارہ ہے وہ اسے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں اس کے اندر ایک بینگ اے جرنلسٹ تمام لوگوں سے کہوں گا, میڈیا سے کہوں گا, تمام انٹلیکچوئل سے کہوں گا, تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے کہوں گا, ایف آئی اے سے کہوں گا کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیے, تھوڑا سا آنکھیں کھولیے, تھوڑا سا محرکات کا جائزہ لیجئے اور بتائیے اور تحقیقات کیجئے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ شہید ارشد شریف کا جب لیا گیا تو اس میں جو ان کی ظاہر شہید کی 2 اہلیہ ہیں اور ایک جو ہیں وہ سمیہ ہیں جن کے اوپر آج ایف آئی آر کی بات ہو رہی ہے, اور دوسری جو ہیں وہ جویریہ ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ عدیل صاحب, آپ یا اسی طرح سلمان اقبال صاحب یا جو آپ کے اے آر وائی کے اماد یوسف صاحب, دیگر لوگ جو جانتے ہیں انہیں, یا جو جرنلسٹ جو ارشد شریف شہید کے دوست ہیں وہ مجھے بتائیں, یا کوئی بتا دے کہ بھائی کیا ارشد شریف صاحب کی دونوں اہلیہ ایک ہی گھر میں رہتی تھی. تو جواب یہ ہے کہ وہ ایک گھر میں نہیں رہتی تھی. یہ آپ جو ان کے قریبی دوست ہیں وہ مجھے بتائیں. تو اگر وہ ایک گھر میں نہیں رہتی تھیں تو سننے میں آیا ہے کہ جب ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیا گیا, ذرائع بتا رہے ہیں, تو وہ ایک ہی ایڈریس دونوں کا اس کے اندر دکھایا گیا. تو بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہینڈلر کون تھا, ارشد شریف کو باہر جانے کا ذہن بنانے والا کون تھا, کیوں بنا رہا تھا, جعلی تھریٹ لیٹر کیوں جاری کیا گیا. پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اس حوالے سے تصدیق کرے, پتہ کرے کہ وہ تھریٹ الرٹ جو شہید ارشد شریف کو جاری کیا گیا تھا کیا وہ اوریجنل تھا یا وہ فیک تھا. اور اگر وہ فیک تھا, اگر وہ ایک غلط تھریٹ الرٹ جاری کر دیا گیا کہ ارشد شریف صاحب آپ کی جان کو خطرہ ہے اور وہ کے پی کے سے جاری ہوا, تو وہ کیوں ہوا, یہ کون اس پورے کھیل کو ایک دوسری سمت میں لے کے جانا چاہتا اور اس کو خراب کون کرنا چاہتا, ہینڈلر کون ہے. تو یہ آج کا میں ویلاگ یہاں ختم کر رہا ہوں, لیکن اس عزم کے ساتھ, اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ شہید ارشد شریف کا خون انشاءاللہ تعالی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, اس کی سمت تبدیل نہیں ہونے دیں گے, اور کلپریٹس کو کٹہرے تک لانے تک انشاءاللہ تعالی اس کیس کے اوپر آواز بلند کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.